نائن روز ٹی وی انٹرنیشنل دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ ناظرین، آج کل آپ سب کے علم میں ہے کہ اسلام کی خدمت کون لوگ کر رہے ہیں، اسلام کے نام پہ تجارت کون کر رہے ہیں، بزنس، جی ہاں، اور اسلام کو بدنام کون کر رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بات کریں تو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، وہ ویڈیو تو نہیں آپ کو دکھا سکتا مگر میں آڈیو آپ کو سنوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ صاحب ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ مجھے بھی تھوڑا سا موقع ملا تو میں نے سوچا کہ ذرا میں مطالعہ کرتا ہوں، انٹرنیٹ پر ریسرچ کرتا ہوں مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور دیکھیں سب سے پہلی ویب سائٹ کون سی ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر لکھا امیزنگ ریسرچ اباؤٹ مسلمز، اور سب سے پہلی ویب سائٹ آئی الاسلام کی۔ اب جب ہم الاسلام پر جا کر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں الاسلام ویب سائٹ ہے جی، دا آفیشیل ویب سائٹ آف دا احمدیہ مسلم کمیونٹی۔ یہ آپ اندازہ لگائیں تو سب سے پہلی ویب سائٹ اس پر اس وقت جو گوگل پر آ رہی ہے، اگر کوئی مسلمانوں کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہو یا کوئی فیکٹس ڈھونڈ رہا ہو تو قادیانیوں کی الاسلام ویب سائٹ آ رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پہلے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ الاسلام نامی ویب سائٹ جو ہے وہ قادیانیوں کی ہے۔ اور دوسری کوشش یہ کرنی ہے جس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مدارس کے طلباء کو، علماء کو، یونیورسٹی کے طلباء کو بھی یہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے اوتھینٹک چیزیں جو ہے وہ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اچھا، یہ کافی لمبا انہوں نے مشورہ دیا، اچھا مشورہ۔ طالب علم جو مدرسوں میں ہیں، علماء ہیں، اپنا جو بھی لوگ ہیں مذہب کے ٹھیکیدار ہم کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ کیوں نہیں وہ دے رہے، کیا وجہ ہے؟ آج اس پہ بات چیت کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے کہ جو ویب سائٹ ابھی یہ صاحب بتا رہے ہیں احمدیوں کی، احمدیوں کے اوپر کافی پابندیاں ہیں پاکستان میں، اور وہاں پہ جو حالات ہیں اس پر آئے دن ہم لوگوں کے ساتھ ہی بات چیت کرتے ہیں۔ میں خود بھی کچھ نہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتا رہتا ہوں۔ اب یہ مشورہ دیا تو اچھا ہے، لیکن اس مشورے پہ کام کون کرے گا، یہ ہے سوال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو پرابلم ہے کہ گوگل اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو ظاہر ہے پھر یہ کہتے جناب، ہو سکتا گوگل کو لکھتے بھی ہوں کہ ویب سائٹ ہٹا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، مگر یہ چیزیں گوگل کے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں وہ تو علماء نے کوئی اسلام کی تبلیغ کے لیے تو نہیں وہاں پہ رکھے ہوئے۔ وجہ اس کی میں آپ کو بڑے سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ تو وہ تب کریں جب ان کے جو ٹیچر ہیں، جو علماء ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات کا علم، اور جب ٹیچر کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہے تو پھر آپ کہاں سے اسلام لے کے آئیں گے؟ مجھے یہ بتائیے۔ سب سے پہلے میں انصاف سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ کے کہنے مشورہ آپ کا اچھا ان کو دیا آپ نے، اگر سارا دن آپ کا پروگرام یہ ہو مدرسوں میں جو کہ سامنے آتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے، بچیوں کے ساتھ زیادتی سے، کہ اس کے بعد جو تھوڑی بہت ان کے پاس فرصت ہوتی ہے یا جتنا ٹائم ہوتا ہے، یہ پھر لوگوں کو مذہب کی جو تعلیم ہے وہ تو دے نہیں سکتے، ان کے پاس نہیں ہے، لیکن فتنہ فساد پھیلانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور فتنہ فساد پھیلا کر آپ گوگل کو بھی کہے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ سب سے اوپر ہو، میرا بڑا مشکل کام ہے۔ کچھ نہ کچھ کر کے کوئی دکھاتا ہے تو وہ ویب سائٹ اوپر آتی ہے، یا کوئی ان کی ویلیو ہوتی ہے تو وہ ویب سائٹ اوپر آتی ہے، ویسے نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام کی آپ بات کریں تو پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، وہ جو ٹھیکیدار اسلام کے ہیں وہ سیاست میں جا چکے ہیں، وہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ مذہب کو وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ان کو فائدہ ہے، وہاں پہ نہیں کرتے جہاں اسلام کو فائدہ ہے یا اسلام کا بتانے کے لیے کوئی فائدہ ہے۔ ہمارے علماء کی تربیت یہ ہے جی کہ وہ بک جاتے ہیں، ان کو آپ پیسے دے، وہ طلاق بھی کہتے ہوگی یا نکاح بھی ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ عمران خان کا کیس ہی دیکھ لیں، 5 سال بعد ہوش آ گئی، اس وقت کے جو
مولوی نے نکاح پڑھایا تھا، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی وہ ذرا جیب گرم کرنی ہے، اس کے بعد اس نے کوئی فتویٰ دے دو کہ جس طرح مرضی یہ خانہ پوری کر کے کسی کو کسی سسٹم میں ڈال کے کسی کو کسی سسٹم میں، تو سسٹم کو چلانا، کون سے سسٹم کو چلانا؟ اسلام کے سسٹم کو نہیں چلانا، جیب والے سسٹم کو، پیسے جہاں آتے ہیں اس سسٹم کو چلانا، اپنے گھر کے سسٹم کو چلانا، اپنے بچوں کے سسٹم کو چلانا۔ پھر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ اکثریت جو ہے اس کو وہاں پہ اسلامی تعلیمات کا علم نہیں۔ مختلف ویڈیوز میں کئی دفعہ آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، لوگ جب پوچھتے ہیں کہ جناب کلمہ سنا دے یا فلاں سنا دے یا پھر کوئی سورت سنا دے، تو ان کو نہیں پتا ہوتا۔ جو پیر فقیر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی قسمت بدل رہے ہیں روحانی علاج سے، ان کی بھی سن لو۔ ان کی ویب سائٹ شاید کوئی نہ کوئی بنی ہو، اور وہ روحانی ان کو اتنا پتا ہوتا کہ ان کو 5 وقت کی نماز کا نہیں پتا ہوتا کہ نماز کے نام کیا ہے، اور ماں کی حالت ہے کہ ان کو پتا تو ہے مگر ان کو اس مطلب کا نہیں پتا کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ ان کو قرآن کا پتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں پتا، کہ ان کو یہ تو پتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آخری کتاب ہے اور وہ ہدایت کے لیے آئی ہے، مگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر ان کو سمجھ ہوتی تو آج پاکستان میں ہر طرف لوگ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے اخلاقی طور پہ، مگر وہاں پہ جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں، مردے سے لے کے زنا، شراب، شباب، ہر وہ کام ہو رہا ہے جس کا اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں، اور 1400 سال سے پہلے بھی شاید یہ کام نہ ہوتے ہو۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اس سے پہلے بھی یہ چیزیں شاید دنیا میں نہ ہو۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک لڑکی کہہ رہی تھی، بہو، کہ میں اپنے سسر کے بیڈ میں سوتی ہوں، وہ ادھر سے لے جاتا ہے انگلینڈ سے، اپنی بانجی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، کوئی قبر سے نکال کے لاش کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کسی کے مولوی کے ہاتھ بچہ آ گیا، بچی آ گئی، ان کی ماں آ گئی، وہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے کہ جو حالت بنی ہوئی ہے، اور اس کے لیکن اس بندے کی ہمت ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اس پر کوئی کام کریں۔ سب سے پہلے اپنی اندرونی صفائی ہونی چاہیے، اپنی اخلاقی حالت بہتر کریں، اور وہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم نے قوم کو یہ چیزیں بتائی ہی نہیں۔ اگر کسی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہو، کوئی پہلوان ہو، اس کو تیار کرتے ہیں، اس کو اس حساب کی خوراک دیتے ہیں کہ آپ نے یہ جناب تیاری پکڑنی ہے اور آپ کا مقابلہ فلانے پہلوان سے۔ اگر آپ اسے تیار کر کے نہیں لے کے جاتے یا نہیں تو پھر ظاہر ہے وہ مقابلہ نہیں کر پاتے۔ آپ لوگوں نے تیاری کوئی نہیں کروائی اسلام کے نام پہ، جس طرح پہ وہاں پہ سسٹم کو چلانے کی کوشش کی، وہ سسٹم بھی نہیں چلا، ملک بھی نہیں چلا، دین بھی نہیں چلا، سیاست بھی نہیں چلی، کوئی چیز نہیں چلی، اور آ کے دعوے کرنے کے ہم بہت بڑے ٹھیکیدار اسلام کے ہیں، سب کو نظر آ جاتا ہے۔ میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ ہر گلی میں دربار، قبر پہ قسمت بدلنے والے بیٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور جا چکی ہو قوم، شرک کی دکانیں کھلی ہوں، گلی محلوں میں، گھروں میں ہر طرف شرک، اور ایسی یہ چیزیں ہوتی۔ کل ایک پیر صاحب تھے، وہ پیر نہیں تھی، عورت، وہ مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، وہ دیکھ دی نا، اس کی حالت ارد گرد گھوم رہی تھی، وہ گھومتے گھومتے خود ہی بے ہوش ہو گئی، کہتی اس میں برکت ڈال رہی، وہ دیکھ فل رہ گئی، کیا برکت ڈالنی اس میں آپ؟ تو لوگ دیکھ رہے تھے وہاں پہ کھڑے، میرے پاس وہ ویڈیو۔ یہاں یورپ میں ہم لوگ عرصہ دراز سے رہتے ہیں، نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر، یہاں پہ ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے دھندا شروع کیا ہوا، وہ اس دھندے میں اپنی زندگی گزار رہے، کیونکہ جہالت ہم پاکستان سے لے کے آئے ہیں تو اس میں فرق نہیں پڑا۔ انڈیا سے جو جہالت ہم لے کے آئے تھے اس سے آج تک نہیں نکل پا رہے۔ آج بھی شادی بیاہ پہ جو رسم رواج ہوتے ہیں وہ ہندوؤں کے دیے ہوئے ہیں نا، مسلمانوں کا تو جو ہے وہ تو سادگی کے ساتھ ہے کہ آپ رخصتی کرے، کسی بچی کی بھی رخصتی کرنی ہے، اور آخر میں ہم وہ قرآن مجید سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس نے ساری زندگی قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ قرآن مجید سر پہ رکھ دیا، اب اس کے نصیب کھل جائیں۔ وہ جس طرح کسی کو خواب آ جائے تو وہ بکرے کی بجائے سری نہیں دیا جاتا کہ پورا بکرا ہی چلا گیا،
تو سسٹم جو ہے اس طرح کام میں دیا ہوا ہے، سوچ اس طرح کی عوام کو دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد امیدیں لگانی کہ ہماری ویب سائٹ یہاں پہ آئے گی، ہماری ویب سائٹ وہاں پہ آئے گی، اور ہمارے کہنے پہ پتہ نہیں وہ سب کچھ آ جائے گا. بڑا مشکل کام ہے، اور میرا خیال ہے ناممکن کام ہے. جس طرح فوج بارڈر چھوڑ کے سیاست میں لگی ہوئی ہے، سیاستدان چھوڑ کے کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، مولوی اپنا کام چھوڑ کے وہ سیاست میں لگا ہوا ہے. کوئی اپنی جگہ پہ ہوگا تو کوئی کام ہوگا نا. کھچڑی جیسے نہیں ہوتی، کھچڑی کہتے پاکی آتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس طرح نہ تو اصلاح ہوتی. قوم کی جو حالت بنی ہوئی، نوجوان نسل کا بیڑا غرق ہوا، ان کو علم ہی کوئی نہیں، ان کو فکر ہی کوئی نہیں. وہ موبائل ہے، بس زندگی گزر رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ان کے لیے. آپ یہ ایک دین کی پوسٹ لگائیں، کتنے لوگ اسے لائک کریں گے. ایک ذرا ڈانس کی لگائیں، طبلہ سرنگی، کوئی میوزک شیوزک ایسا، وہاں پہ دیکھیں کتنا رش ہوگا. لائیو پروگرام کر کے دیکھ لیں، چیک کریں، شاید دینی پروگرام میں بھی لوگ کوئی آ جائیں. افسوس ہے، مطلب کرنا چاہیے. بھائی کا مشورہ اچھا ہے، میرے خیال میں تو ان کو پاکستان میں باقاعدہ طور پر احمدیوں کے اوپر سے پابندی اٹھا کے ان کی بھی بات سنیں، یہ خود بھی سنائیں، دونوں طرف ایک دوسرے کی بات سنیں، قائل کرنے کی انہیں کوشش کرے کہ جناب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک پہلوان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو اس کو کہے کہ آپ دوسرے پہلوان کے ساتھ لڑائی کریں. کھل کے میدان میں آئے، کھل کے بات چیت کریں. دماغی طور پر جب تک دماغ جو ہے اوپن نہیں ہوں گے، روشن خیال نہیں ہوں گے، تنگ نظری جو ہے اسے دور کریں، پھر کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.